ناظرین و سامعین، اللہ پاک نے قرآن کریم میں انبیاء و صالحین کے واقعات کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ان تمام واقعات میں بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا پیغام ہے۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا ہے۔ مورخین و محدثین نے اس کے پس منظر میں بیان کیا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے۔ دوران موعظت انہوں نے بنی اسرائیل کو خداوند عالم کے احسانات کی یاد دہانی کرائی اور علم کی ایسی ایسی باتیں بیان کیں کہ لوگ حیران ہو گئے۔ ایک شخص نے مجمع میں کھڑے ہو کر کہا کہ اے موسیٰ، یہ بتائیے کہ خداوند عالم نے آپ سے زیادہ علم بھی کسی کو دیا ہے یا نہیں؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، اس وقت دنیا میں مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ یہ کہنا تھا کہ اسی وقت خداوند عالم نے جبرائیل کو بھیجا کہ موسیٰ سے کہہ دو کہ تم سے بڑا عالم میرا ایک بندہ ہے جو مجمع البحرین میں رہتا ہے، تم جاؤ اور اس سے علم سیکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ مالک، وہ جگہ کہاں ہے اور ہمیں کس طرح ملے گی؟ فرمایا، تم اس مقام پر جاؤ جس جگہ دونوں دریا ہم آغوش ہوتے ہیں، اسی کو مجمع البحرین کہتے ہیں۔ اور موسیٰ سنو، تم جو کھانا لے کر مجمع البحرین کی تلاش میں نکلو گے وہی تمہاری رہبری کرے گا، اور تم اسی کھانے کے ذریعہ سے میرے بندہ خضر کے پاس پہنچو گے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ نے حضرت یوشع بن نون سے فرمایا کہ توشہ سفر فراہم کرو اور میرے ساتھ چلو تاکہ میں مجمع البحرین میں پہنچ کر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کروں اور ان سے تعلیم حاصل کروں۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے کچھ روٹی اور ایک بڑی مچھلی بنوا کر ہمراہ لے لی اور دونوں روانہ ہو گئے۔ جب 3 دن کی راہ طے کر چکے تو مجمع البحرین پر پہنچے۔ چونکہ سفر طویل تھا اس لیے حضرت موسیٰ تھک گئے۔ اسی دوران میں یا تو حضرت یوشع بن نون نے مچھلی کو پانی میں دھونا چاہا یا ہوا کے ذریعے سے پانی مچھلی پر پڑ گیا، غرض یہ کہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی۔ حضرت موسیٰ جب جاگے تو آگے کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستہ میں حضرت یوشع سے کہا، کھانا لاؤ۔ حضرت یوشع نے عرض کی کہ دیگر کھانے کی چیزیں تو پہلے ہی ختم ہو چکی تھی، میرے پاس ایک مچھلی رہ گئی تھی جو اسی جگہ زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی، جس کا ذکر کرنا میرے خیال سے اتر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ واپس چلو، حضرت خضر علیہ السلام اسی جگہ ملیں گے، کیونکہ خداوند عالم نے فرمایا تھا کہ تمہارا کھانا ہی تمہاری رہبری کرے گا۔ جب یہ دونوں پلٹ آئے تو دیکھا کہ مچھلی جن جن راستوں سے گزری تھی وہ سارے مقامات زمین تک کھلے ہوئے تھے اور راستہ بنا ہوا تھا۔ یہ انہی راستوں پر روانہ ہو کر دریا کے اندر اس جگہ پر پہنچے جس جگہ حضرت خضر علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ ایسی جگہ تھی جو پانی سے بنی ہوئی تھی اور اس کاشانہ پر پانی کا گنبد معلق تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام جب نماز سے فراغت کر چکے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، السلام علیکم۔ انہوں نے جواب میں کہا، وعلیکم السلام یا نبی اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا کہ میں نبی ہوں؟ فرمایا، جس نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ نے اپنی آمد کی غرض بتائی اور کہا کہ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ سے کچھ سیکھوں اور آپ کی صحبت سے علم حاصل کروں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے کہ آپ مجھ سے کچھ حاصل کر سکیں، کیونکہ آپ کا علم ظاہر سے متعلق ہے اور میرا علم باطن سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، آپ اطمینان رکھیے، اگر خدا نے چاہا تو مجھے باضابطہ آدمی پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اچھا، اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو جب تک میں خود آپ سے کسی بات کا ذکر نہ چھیڑوں آپ مجھ سے کسی چیز کے بارے میں نہ پوچھیے گا۔ غرض یہ دونوں مل کر چل کھڑے ہوئے اور حضرت یوشع بن نون بھی پیچھے پیچھے چلے۔ بروایت روضۃ الصفا حضرت یوشع حضرت موسیٰ سے اجازت لے کر واپس مقام تیہا میں آ گئے۔ غرض یہ کہ جب دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر نے کشتی میں چھید کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے تو غضب کیا، کشتی میں اس غرض سے سوراخ کیا کہ لوگوں کو ڈبو دیجیے، یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے آپ سے پہلے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکیں گے؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا جو ہوا سو ہوا، آپ میری فروگزاشت پر گرفت نہ کیجیے اور مجھے معاف کر دیجیے۔ پھر دونوں کے دونوں آگے چلے، یہاں تک کہ کشتی سے اتر کر دونوں ایک مقام پر پہنچے۔ وہاں ایک لڑکے سے ملے تو حضرت خضر نے اسے جان سے مار ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے معاذ اللہ، کیا آپ نے ایک معصوم بچے کو مار ڈالا، اور وہ بھی کسی کے خون کے بدلے میں نہیں؟ آپ نے تو یقینی ایک عجیب حرکت کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کیوں؟ میں نے آپ سے نہ کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے معاف کر دیجئے، اب اگر میں کسی چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، بے شک آپ میری طرف سے معذرت کی حد کو پہنچ گئے۔ اس کے بعد پھر دونوں آگے چلے، یہاں تک کہ جب آپ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے تو وہاں کے لوگوں سے کچھ کھانے کو مانگا، تو ان لوگوں نے ان دونوں کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ ان دونوں نے اسی گاؤں میں ایک دیوار کو دیکھا جو گرا ہی چاہتی تھی، حضرت خضر نے اسے سیدھا کر دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو ان لوگوں سے اس کی مزدوری لے سکتے تھے تاکہ کھانے کا سہارا ہوتا۔ حضرت خضر نے کہا بس اب آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اس کے بعد حضرت خضر نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اب جن باتوں پر آپ سے صبر نہ ہو سکا میں ابھی آپ کو ان کی اصل حقیقت بتائے دیتا ہوں۔ وہ کشتی جس میں میں نے سوراخ کر دیا تھا وہ چند غریبوں کی تھی جو دریا میں محنت کر کے گزارا کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیبدار بنا دوں کیونکہ ان کے پیچھے ایک ظالم بادشاہ آ رہا تھا کہ تمام کشتیاں زبردستی بیگار میں پکڑ لیتا تھا۔ عیبدار ہونے کی وجہ سے وہ کشتی بیگار میں جانے سے بچ گئی اور غریب لوگ نقصان سے محفوظ رہے۔ اور وہ جو لڑکا تھا جس کو میں نے مار ڈالا تو اس کے ماں باپ دونوں سچے مسلمان اور ایماندار تھے۔ مجھ کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑا ہو کر ان کو بھی اپنی سرکشی اور کفر میں پھنسا دے، تو ہم نے چاہا کہ اسے مار ڈالیں اور ان کا پروردگار ان کو اس کے بدلے میں ایسا فرزند عطا فرمائے جو اس سے پاک نفسی اور پاک قرابت میں بہتر ہو۔ اور وہ دیوار جسے میں نے سیدھا کر دیا وہ تو شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی جس کے نیچے انہی دونوں لڑکوں کا خزانہ گڑا ہوا تھا، اور ان لڑکوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کو پہنچیں تو تمہارے پروردگار کی مہربانی سے اپنا خزانہ نکال لیں۔ اور میں نے جو کچھ کیا اپنے اختیار سے نہیں کیا بلکہ خدا کے حکم سے کیا ہے۔ یہ حقیقت ہے ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ یہ کہہ کر حضرت خضر علیہ السلام غائب ہو گئے۔ عرائض ثعلبی صفحہ نمبر 129 میں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کو خدا کے حوالے کیے جاتا ہوں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کچھ نصیحتیں کیجیے۔ حضرت خضر نے کہا کہ بلا ضرورت کسی کے پاس نہیں جانا چاہیے، خشامت سے بچنا چاہیے، بلا وجہ ہنسنے سے پرہیز کرنا چاہیے، خطا کرنے والوں پر طعنہ زنی نہیں کرنا چاہیے، اپنے گناہوں پر رونا چاہیے، آج کا کام کل پر نہیں ٹالنا چاہیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوست احباب میں شیئر کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔